روح رواں دو بچے ہیں، وہ آج کل آپ کو کشمیر کے اندر چھوٹی چھوٹی جلسیاں کرتے نظر آ رہے ہیں، اور وہاں پر وہ لوگ جنہوں نے شاید کشمیر جن کو پہلے جانے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی ہوگی، جنہوں نے کبھی کشمیر کے حوالے سے کبھی بات اس طریقے سے نہیں کی، آج جو ہے ان کو کشمیر کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ وہاں جا کر اس قسم کی زبان کا استعمال کر رہے ہیں جس کا کشمیریوں کی سٹرگل کو یا جو کشمیریوں کی جو آزادی کی تحریک ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور اپنی ذاتی اناد کو، اپنی ذاتی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے الزامات برائے الزامات کی جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں۔ اور کشمیریوں کو پتہ ہے کہ کشمیریوں کی جو آواز دنیا کے اندر جو مؤثر آواز بنی ہے وہ وزیر اعظم عمران خان ہے، جو حقیقی معنوں کے اندر کشمیریوں کی صحیح سفیر بننے کا انہوں نے حق ادا کیا، چاہے وہ اقوام متحدہ کا فورم ہو، چاہے وہ دورہ امریکہ کے دوران صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کا معاملہ ہو جو سابقہ صدر ہیں امریکہ کے، چاہے وہ اسلامک OIC کا فورم ہو، اور دنیا کا کوئی بھی ایسا فورم نہیں جہاں پر انہوں نے کشمیر کی اور کشمیریوں کی جدوجہد کے حوالے سے، اور وہاں پر مودی جو کہ RSS کی آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر ایک ہندوتوا کی سوچ کے تحت وہاں پر جو کشمیریوں کا سٹیٹس اس نے ختم کیا اور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی، اس تمام خلاف ورزیوں کو مودی کے اس سیاہ مکروہ چہرے کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ بے نقاب کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج پورا ویسٹرن میڈیا مودی کی کشمیریوں کے اندر کشمیریوں کے ساتھ جو ریاستی دہشت گردی کا رویہ اس نے اختیار کیا ہوا اس کے خلاف انہوں نے لکھا۔ دنیا کے بڑے بڑے جو عالمی جریدے ہیں ان کے اندر مضمون لکھے گئے مودی کے خلاف، اور پوری دنیا کے اندر جو مودی کا ایک ظالمانہ جو سوچ کا طریقہ کار ہے وہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ آشکار ہوا، اور ایک مودی اندرونی سطح کے اوپر اور عالمی سطح پر دونوں سطحوں کے اوپر جو ہے وہ پریشر کا شکار ہوا۔ اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کا ایک بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا کردار ہے، اور آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ جو کشمیریوں کی آزادی کی جو جدوجہد ہے، جو ان کی سٹرگل ہے، وہ اس کی ہم حمایت جو ہے وہ پاکستان ہر صورت جاری رکھے گا۔ لیکن وہ لوگ مریم صفدر جیسے لوگ جن کی صرف پہچان جو ہے وہ جھوٹ ہے، جن کی صرف پہچان جو ہے وہ کرپشن ہے، چوری ہے، چکاری ہے، وہ وہاں پر کھڑے ہو کے جب کشمیریوں کا کہتے ہیں کہ جی میں تو اپنے گھر آئی ہوں، تو آپ نے دیکھنے والے اور پاکستانی لوگوں نے ان کو کتنی بار اپنے گھر پہ کشمیر کا دورہ کرتے دیکھا ہے، کتنی بار ان کو اپنے گھر جو ہے وہ جاتے دیکھا ہے۔ یہ کشمیری لوگ جانتے ہیں کہ یہ بہروپیے ہیں، یہ ہر قسم کا بھیس بدل لیتے ہیں، یہ جہاں جاتے ہیں یہ وہاں کا بھیس پہن کے جا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، جس سے عوام گمراہ نہیں ہوئی۔ گلگت بلتستان کے انتخابات کے اندر ان کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہاں بھی جا کے یہ اس قسم کے بیان بازیاں کرتے تھے، لیکن وہاں کی عوام نے بھی جو ان کو بری طرح مسترد کیا، کیونکہ یہ کشمیریوں کا بھی حق ہے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ انتخابات کے اندر وہ ایسی جماعت کو سامنے لے کر آئیں جو جماعت ان کے لیے وہاں پر جو ان کا اتصال پچھلے 5 سال نون لیگ کی وہاں کی حکومت نے کیا ہے اس کا خاتمہ کر سکیں، بجائے عوام کو اپنی کارکردگی بتانے کے اگر آپ الزامات برائے الزامات لگاتے رہیں گے تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی مریم صفدر ہیں جنہوں نے کہا تھا میری لندن میں کیا، میری تو پاکستان کے اندر کوئی پراپرٹی نہیں ہے. بعد میں سینکڑوں ایکڑ زرعی زمین بھی نکل آئی، بعد میں جو ہے وہ لندن کے فلیٹس کی بینیفیشری اونر بھی نکل آئیں. تو ہر بندے کا جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کا دیکھنا ہے کہ اس کا جو کردار ہے، جو کریڈیبلٹی ہے، اس کے اندر کوئی جان ہے یا نہیں ہے. اور آپ جا کر وہاں پر جو جس قسم کا کشمیریوں کے ساتھ بجائے ان کے ساتھ ہم بات کریں، ان کی جدوجہد کو سلام پیش کریں، وہاں کے شہداؤں کو سلام پیش کریں، آپ جا کر اس وزیر اعظم کے خلاف بات کرتے ہیں جو وزیر اعظم اس ٹائم کشمیریوں کے اس کاز کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ زندہ رکھا ہے، جنہوں نے اس کو نمایاں کیا ہوا ہے. اور آج کشمیریوں کو کے دل جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ اس وقت ایک ایسا لیڈر موجود ہے جو ان کے کاز کے لیے کسی صورت کمپرومائز نہیں کرے گا. وزیر اعظم صاحب نے کھل کے یہ کہا کہ ہم جب تک بھارت 5 اگست کے سٹیٹس کو واپس نہیں لیتا ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی. بے شمار پریشرز ہیں ہمارے اوپر، ہمارے اپنے لوکل جو کاروباری حضرات ہیں ان کے بہت سارے را مٹیریلز وہاں سے آتے ہیں، ان کی طرف سے تھی ڈیمانڈ کہ آپ جو ہے وہ تجارت کو کھولیں. لیکن وزیر اعظم صاحب نے کشمیریوں کی ان قربانیوں کو، ان کی اس جد و جہد کو، ان کی اس اسٹرگل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا کہ ہم 5 اگست کا جب تک جو ہے سٹیٹس پہلا بحال نہیں کیا جاتا 5 اگست سے پہلے کا، اس وقت تک ہم کسی قسم کا کوئی تعلق جو ہے بھارت کے ساتھ تجارت ہو، کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کریں گے. اور وہاں ایک پرچی چیئرمین بلاول بھی گھوم رہے ہیں. اب مسئلہ ان کا یہ ہے کہ کیا آپ کشمیر میں بھی کرپشن پہنچانا چاہتے ہیں؟ کل کو پتہ چلے گا کہ کشمیر سے بھی ٹیٹیاں لگ رہی ہیں، آزاد کشمیر سے بھی، کل کو پتہ لگے گا کہ وہاں بھی جو ہیں وہ جعلی اکاؤنٹس کھولے جا رہے ہیں. تو کشمیریوں کو میں ہوشیار کرنا چاہتا ہوں، آزاد کشمیر کے لوگوں کو، کہ یہ جو بہروپیے ہیں یہ انتخابات کے اندر جو ہے آپ کے سامنے آئے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے ہاتھ جو ہیں وہ کرپشن سے رنگے ہوئے ہیں. ان کا جو معاملہ ہے، ایک طرف جو ہے کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ جو تمام کیسز سے NRO دے دیں، دوسری جانب جو ہے ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نواز شریف کی جان کی ضمانت دیں تو پاکستان آ جائیں گے. اب ان سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا لندن میں جان کی ضمانت ہے؟ زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. آپ سیدھی طرح کہیں کہ آپ جان کی ضمانت کے نام کے اوپر آپ ضمانت مانگ رہی ہیں کہ جیل نہ جانا پڑے، ان کے احتساب کے کیسز کو ختم کر دیں، ان کو جو ہے وہ کرپشن کا پیسہ واپس نہ کرنا پڑے. اور جو عمران خان صاحب نے اس ملک جس حالت میں ہمیں ملا تھا، آج ہم نے اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کر دیا ہے. آج ملک کی جو GDP ہے وہ 4% سے اوپر گرو کر رہی ہے، ایکسپورٹس بن رہی ہے، کسان خوشحال ہو رہا ہے. آج کا جو ہمارا مزدور ہے اس کے لیے روزگار کے مواقع نئے پیدا ہو رہے ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے. ملک کے فارن ریزروز کے اندر تاریخی اضافہ ہوا ہے. اسٹاک ایکسچینج جو ہے ہماری اوپر جا رہی ہے. لیکن اگر کوئی چیز اوپر نہیں جا رہی، جس میں اضافہ نہیں ہو رہا، وہ شریف خاندان کی کرپشن کی گروتھ ہے جو رکی ہوئی ہے. اس کا ان کو غم ہے. اور میں پھر ان کو یہ کہوں گا کہ ان کو سنجیدگی کے ساتھ، جو مجھے لگتا ہے مشکل ہے، ان سے ایکسپیکٹ نہیں آپ کر سکتے، سنجیدگی کے ساتھ اور ایک قومی سوچ کا ثبوت دینا چاہیے. جب آپ کشمیر میں کھڑے ہو کے بات کریں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مودی کس کے گھر پہ آیا تھا. وہاں پر نہ کو فارن آفس کا نمائندہ موجود تھا، ساڑیوں آموں کے تحفے آپ دیتے رہے تھے. اتنی آپ کی ذاتی دوستی تھی تو رائے ونڈ کی دروازے کی کنڈی لگاتے، نواز شریف صاحب کہتے کہ مودی صاحب آپ آئیں بیٹھے یہاں پر کشمیر کا مسئلہ حل کر کے جاتے ہیں. اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں. اوفا ڈیکلیریشن سے کشمیر کا نام نکل جاتا ہے. بھارت سے دہشت گردی کرنے والا کلبھشن آتا ہے، آپ کے منہ کو تالے پڑ جاتے ہیں، بات نہیں نکلتی. حملے بھارت میں ہوتے ہیں، FIR آپ کے دور میں گجرانوالا کے اندر کٹ جاتی ہیں. کلبھشن کے نام کے اوپر آپ اس طرح خاموش ہوتے ہیں جس طرح جو ہے انہوں نے کوئی آپ کے اوپر کوئی ذاتی احسان کیا ہوتا ہے. آپ مودی کے حلف پہ جاتے ہیں، وہاں جا کر حریت رہنماؤں کو نہیں ملتے، وہاں جا کر بھارتی اداکاروں کو ملتے ہیں.
سٹیل ٹائکون سجن جندال کو ملتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی دوستیاں ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ہم اپنے گھر آئے ہیں۔ کتنے کشمیریوں کی طرف آپ نے وزٹ کیے، کتنے حریت رہنماؤں کو نواز شریف نے بطور وزیر اعظم پاکستان بلا کر ان کے ساتھ ملاقاتیں کی، کتنوں کو ٹیلی فون کالیں کی۔ تو لہٰذا ہمیں کشمیر کے کاز کے حوالے سے ہمیں آپ سبق نہ پڑھائیں۔ جن کے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین فضل الرحمان صاحب تھے، ان کے کشمیر کے مسئلے کے حل کے اوپر سنجیدگی کا عالم آپ خود دیکھ لیں، جن کو سوائے جو ہے وہ لسی حلوے کے علاوہ کسی قسم کا کوئی خیال نہیں تھا۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی عوام اس الیکشن کے اندر اس پارٹی کو منتخب کریں گے جن کا انہیں پتہ ہے کہ وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی بات کر سکتے ہیں، وہ مودی کو بھی منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، اور وہ کشمیریوں کے کاز کے اوپر کبھی سودے بازی نہیں کریں گے، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ لیڈر جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان ہے۔ جی فاروق صاحب، ایک ویڈیو آئی ہے کی، وہ کیش بانٹ رہے ہیں ووٹرز کو کشمیر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مناسب ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف خود ان چیزوں کے خلاف باتیں ہیں۔ دیکھیں، جو بات آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کر رہے ہیں، پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی الیکشن میں جاتے ہیں تو لوگوں کو آپ اپنا منشور بتاتے ہیں، لوگ آپ سے جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ان کے علاقائی مسائل ہیں، ان علاقائی مسائل کے حوالے سے، یا اوور آل جو ان کا پورا علاقہ جو آزاد جموں کشمیر کا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا ترقیاتی پیکج لے کر آئیں گے۔ تو وہ ہر پارٹی کو حق ہے کہ اس کا آپ اظہار بھی کریں، عوام کے ساتھ وعدے بھی کریں، اپنا منشور بھی بتائیں۔ گلگت بلتستان کے اندر جو ہم نے وعدے کیے تھے، آج ہم نے تاریخی پی ایس ڈی پی کے اندر ان کے لیے ترقیاتی پیکج رکھا ہے، تاریخی جو ہے وہ ان کو شیئر دیا جس سے ان کی اے ڈی پی کے اندر ترقیاتی پیکج ہے۔ جہاں تک رہ گئی بات، آپ نے ایک جو ویڈیو کے حوالے سے بات کی، وہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر ان کے گزرنے کا پوری سڑک تباہ ہو گئی، پورا پل جو ہے وہ گر گیا، وہاں کے لوگوں کی گزرتے وقت انہوں نے اپنی ذاتی جیب سے جو ہے وہ مدد کی ہے، اور وہاں کے لوگوں کا اگر کوئی مسئلہ حل ہو جائے تو اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا بھی کوئی اس حوالے سے کوئی ممانعت ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کشمیر کا سودا جو ہے وہ کوئی کرنے والا پاکستان کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پھر میں آپ کو کہوں گا کہ یہ اس قسم کی جو باتیں کی جاتی ہیں یہ ان کی چھوٹی سوچ ہے۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ کشمیر کا سودا جس نے کیا تھا وہ نواز شریف تھا، جنہوں نے مودی کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ جس انداز سے مودی کے ساتھ انہوں نے اپنی تعلقات قائم کیے ہوئے تھے، جس قسم کے وہاں پر لوگ آتے تھے، ان کا نہ فارن آفس کو پتہ ہوتا تھا، نہ پاکستان کے اداروں کو پتہ ہوتا تھا۔ اب جب مودی ان کے پاس آیا، مودی تو افغانستان گیا تھا، افغانستان مودی کوئی درخت لگانے گیا تھا، افغانستان مودی جو ہے وہ وہاں پر سفارتخانوں کے نام کے اوپر ایک ایسا نیٹ ورک بنا رہا تھا جس نیٹ ورک کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروائی جاتی تھی۔ ساری دنیا کو پتہ ہے، کسی سے چھپا ہوا ہے، کئی بار اس چیز کا ہم اظہار کر چکے ہیں۔ تو لہذا ان کو نواز شریف سے پوچھنا چاہیے کہ اس وقت مسئلہ کشمیر کیوں حل نہیں کروایا۔ یہ کہتے ہیں نا ہمارے تو فخر کی بات ہے، ہماری تو مودی کے ساتھ بڑی ذاتی دوستی تھی، تو مریم صاحبہ تو مودی کی بھتیجی بنی ہوئی ہیں، تو پوچھیں نا اپنے چچا سے کہ کیوں 80 لاکھ کشمیریوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کیوں ان کے اوپر جو ہے مظالم کے پہاڑ جو ہے وہ ڈھائے جا رہے ہیں۔ کریں نا نواز شریف ان کو فون، ذاتی دوست ہیں ان کے، کریں کشمیر کا مسئلہ حل۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کو صرف سیاسی بیان بازیوں کے لیے، پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ ایک چھوٹی سوچ ہے، سستی شہرت کے لیے اس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ سر پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب نے ڈاکٹر سیدھا جو ویڈیو لیک ہوئی اس کے اوپر کہا کہ 1 ماہ کے اندر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ اخلاقی پستی ہے جس کے اوپر کابری میں جب بولیں گے تو لوگوں کو شاید خوف پیدا ہوگا۔ دوسرا یہ سمجھیے گا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف صادق سے الیکشن جیت جائے گی؟ دیکھیں، اگر آپ یہ چیز تھوڑا انالیسس کر لیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس تو ان کو تو امیدوار نہیں ملے وہاں پر جو انتخابات ان کے لڑیں۔
پہلے اپنا انالیسس تو کر لیں نا یہ لوگ. آپ جی بی کے اندر جس قسم کا ان کے دعوے تھے اور جس قسم کا انتخابی نتائج آئے اس کا 10% بھی ان کے دعووں کا یہ حاصل نہیں کر سکے تھے. تو آج بھی جو ہے وہ ان کے پاس بہت ساری نشستیں بڑی تعداد میں ایسی ہیں جہاں پر انہوں نے صرف خانہ پوری کی ہے. اسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈنگ ٹپایا ہے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. وہاں پر آپ نے کہا کہ تقریباً ہر چیز کی گروتھ ہو رہی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندہ بازار میں اگر جائیں تو اس وقت ٹماٹر نہیں ہے، اس کے علاوہ ادرک کی شارٹیج ہے. تو جس طرح گزشتہ سال بھی ٹماٹر 400 روپے تک پہنچ چکے تھے اور ہمیں ایران سے اور افغانستان سے امپورٹ کرنے پڑے تھے، تو کیا حکومت اس وقت بر وقت یہ کام کرنے جا رہی ہے یا 400 تک ٹماٹر جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اوور آل تو عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ اگر آپ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کو دنیا کے اندر دیکھیں کووڈ کے اندر ان کے اندر اضافہ ہوا ہے. جہاں تک رہ گئی بات وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نیشنل ٹرانسفارمیشن پلان لے کر آئے ہیں. زراعت سے خوراک تک فوڈ سیکیورٹی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جس طریقے سے ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے 2.5% سے سالانہ 22 کروڑ کا یہ ملک ہے، جو ہماری ضروریات ہیں چاہے وہ ہماری لوکل پیداوار ہیں اس کو بھی ہم بڑھائیں، اور جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں چاہے وہ دالیں ہماری بہت ساری امپورٹ ہوتی ہیں ان کی پیداوار بھی ہم یہاں بڑھائیں. اور اگر کسی چیز کی جو ہے وہ کمی ہوتی ہے تو اس کا بروقت جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے تاکہ اس چیز کی شارٹیج کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. رازق بٹ کی کشمیر آخری سوال چیزیں کہ ایک تو منافع کی بات ہو گئی، لیکن یہ نہیں بتایا ابھی تک کہ 1 کروڑ ایک ووٹ کے پیچھے کیا آپ دے رہے ہیں عوام کو؟ سیکنڈ یہ ہے کہ جو آپ کے پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں آج بھی وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں، ان کو دوبارہ الیکٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ یا وہی ہارس ٹریڈنگ کے خلاف پی ٹی آئی بات کرتی تھی تو آج 2 کروڑ سے 3 کروڑ ٹکٹ کی بات ہو رہی ہے، تو کیا یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ انتخابات کے اندر بہت سارے امیدواران ہوتے ہیں. کسی ایک امیدوار کو جو ہے وہ ٹکٹ ملنا ہوتا ہے اور جس کو ٹکٹ مل جاتا ہے وہ الیکشن لڑنے چلا جاتا ہے، جس کو نہیں ملتا وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. اور ہمیشہ سیاسی اپروچ یہی ہوتی ہے کہ جو لوگ ناراض ہوں ان کو ساتھ جوڑا جاتا ہے، ان کے ساتھ رابطے بھی کیے جاتے ہیں اور ان کو بھی کیمپین کا حصہ بنایا جاتا ہے. تو وہ تو ہمارا ایک انٹرنل معاملہ ہے، اس کو ہم جو ہے سارٹ آؤٹ کر لیں گے. جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جلسوں کے اندر ایک انتخابی زبان استعمال ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ ضابطہ اخلاق کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے. ایسا نہیں ہے. میں نے اس کی مثال آپ کو جی بی کے حوالے سے دی کہ پورا جی بی کا ہم نے ترقیاتی ٹرانسفارمیشن پلان لے کر آئے ہیں جس میں انفراسٹرکچر ہے، جس میں وہاں پر ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے ہے، جو اسکردو ایئرپورٹ ہے اس کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنانے جا رہے ہیں، وہاں پر ان کے بجلی کے منصوبے ہیں ان کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. ایک پورا کمپریہنسو پلان دیا. اسی طریقے سے انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت آزاد جموں کشمیر کے اندر بنے گی. اسی طریقے سے پورا آزاد جموں کشمیر کے اندر پورا ٹرانسفارمیشن پلان تحریک انصاف لے کر آئے گی اور اس کو ہم فنڈ بھی کریں گے. یہ اس کے متعلق انتخابات کے اندر بات ہوتی ہے. بہت شکریہ. ابھی کچھ ہی دن پہلے OIC نے پاکستان کو دیکھا کہ کشمیر سے سانسی کی اس سلسلے میں یعنی کہ پہلی دفعہ ہوا OIC کیا پاکستان اس سے کوئی استفادہ آئے گا؟ دیکھیں ایسی کوئی ان کو دیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے کہ اس معاملے پہ دیکھیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری کامیابی ہے کہ وہ لوگ جو شاید اس ایشو کے اوپر بات نہیں کرتے تھے، سب کے اپنے اپنے مفادات تھے، لیکن اس کے اوپر ہم نے ان کو قائل کیا ہے. یہ ہماری کامیاب خارجہ پالیسی کا مظہر ہے جس پہ ہم نے ان کو کنونس کیا ہے اور ہم ان کو مزید بھی اس حوالے سے کنونس کرتے رہیں گے اور ساتھ لے کے چلیں گے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ممالک ہمارے ساتھ آ کے آواز ملائیں گے ان کو انشاءاللہ ہم ساتھ لے کے بھی چلیں گے. ان کو ہم ان کی یہ جو کوشش ہے اس کو ہم اپریشیٹ بھی کریں گے. بہت شکریہ.